حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ادانی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا جب میں 9 عمر تھا یعنی 17 یا 18 سال کی عمر کا تھا، مکتب پڑھتا تھا، ایک روز گھر کی چھت پر چڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، یعنی وہیں سے گھر سے دیکھا کہ میدان عرفات میں کھڑے ہیں۔ میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مجھ کو اللہ کے لیے بخش دیں، یعنی معاف کر دیں اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیں، اور اذن عطا فرمائے میں بغداد جاؤں، دین کی تعلیم حاصل کروں اور نیک بندوں کی زیارت کروں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے عرض گزار ہو گئے۔ والدہ نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو میں نے وہ گھر کی چھت والا حال سنایا، یعنی غوث پاک کے سامنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی نے تقریر نہیں کی، بس یہ قدرت نے ایک عجیب چیز دکھائی کہ گھر کی چھت سے میدان عرفات دکھا دیا، اس سے آپ نے اخذ یہ کیا کہ اب مزید دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کو سنایا حال، یہ سن کر آپ رو پڑی اور اس کے بعد آپ گھر میں اندر تشریف لے گئی، 80 دینار لائی اور فرمایا یہ تمہارے والد نے میرے پاس چھوڑے تھے اور وصال سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تم دونوں بھائیوں کو 40 دینار یعنی درہم جو ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ نے 40 دینار لیے، میری گدڑی میں سنبھالے یعنی سیے اور مجھے اجازت دی۔ میں جب اجازت لے کر نکلنے لگا تو صرف ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ بات یہ تھی، کہا بیٹا ہر حال میں سچ بولو گے، اس بات کا وعدہ کر کے جاؤ۔ صرف ایک بات پوچھی، کہا ہر حال میں سچ بولو گے، بس اس بات کا وعدہ کرو، اور رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لائی مطلب، اور کہنے لگی بیٹا اب تم جاؤ، اللہ کے لیے تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، اب یہ چہرہ، اپنی طرف اشارہ کیا، کہا اب یہ چہرہ قیامت کے دین دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ اپنے نوجوان بیٹے کو 18 سال کے قریل جوان کو رخصت کرتے ہوئے حضرت ام الخیر فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد سے آگے بڑھا، ہمدان سے نکلے اور جنگل میں ہم لوگ جب پہنچے تو 60 ڈاکو نے ہم پر حملہ کیا، کسی نے کوئی غرض کسی سے پوچھی نہیں، سب کی لوٹ پھاٹ شروع کی اور سب کا مال سامان لوٹ لیا۔ ایک بندہ میرے پاس بھی آیا اور اس نے مجھے پوچھا، میں نے بھی وہی جواب دیا، میں نے کہا کہ میری والدہ نے میری بغل کے نیچے 40 درہم جو ہے وہ اشرفیاں سلی ہوئی وہ نکل لیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی مجھے یہی پوچھا، میں نے بھی وہی جواب دیا۔ آخر میں فرماتے ہیں وہ دونوں مجھے چھوڑ کر اپنے سردار کے پاس گئے، اس نے مجھے بلوایا، وہ ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اور قافلہ کو لوٹ کر مال تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہے، میں نے کہا گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے میری گدڑی جو ہے وہ بغل کے نیچے سے ادھیڑی، اور جب میں نے ادھیڑ کر دکھایا نا تو 40 دینار ٹپ 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 نیچے گرے۔ سردار نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور ایک جملہ پوچھا مجھ سے، کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا کون ہو؟ کون ہے؟ تو کہا آپ ڈاکو ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ تو کہا پھر آپ نے اپنا مال جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر کیوں کر دیا؟ ایک جملہ حضور غوث پاک کا سنیے، کہتے ہیں میں نے کہا میری والدہ نے مجھ سے عہد لیا تھا یعنی وعدہ لیا تھا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، بس اتنا سننا تھا کہ وہ سردار رونے لگا اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہتے ہوئے کہا کہ تم اپنی والدہ کی عہد ورزی نہیں کرتے اور میں ہوں کہ اتنے سال سے اپنے مولا کے وعدے کے خلاف روزی کما رہا ہوں۔ یہ جملہ کہا اور اس نے کہا کہ اب ہاتھ آگے بڑھائیے۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، سردار نے سب سے پہلے توبہ کی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا اب میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے جا رہا ہوں، یعنی غوث پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے معافی اور توبہ کرنے کے لیے وہ سردار آگے بڑھا اور ساتھیوں سے کہا اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ابھی سردار نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا کہ توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ ابھی غوث پاک کی طرف وہ بڑھے، اس سے پہلے اس سردار کی توبہ کا نتیجہ یہ ملا، ساتھیوں نے بھی کہا جب لوٹنے میں سردار تھے تو توبہ اور استغفار میں بھی سردار ہی رہو گے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا گھر کا بڑا اگر توبہ کر لینا تو سب توبہ کر سکتے ہیں، یعنی قوم کا سردار اگر توبہ کر لینا تو سب توبہ کر سکتے ہیں، یعنی مسجد مدارس کے متولی پرمکھ آگےوان سماج کے یہ سب توبہ کر لینا تو پبلک بھی توبہ کر سکتے۔ اس نے کہا جب آپ سردار تھے، لوٹنے میں سردار
آپ اکیلے توبہ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے ہم 60 لوگ بھی آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے توبہ کی اور حضور غوث پاک کا یہ جملہ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کی برکت سے اللہ نے ان 60 کو ولایت کی منزل پر فائز فرما دیا۔ یہ پہلا سفر ہے غوث پاک کا اور پہلے مرتبہ یہ ہاتھ پر توبہ کی۔